والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پڑھنے بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام دیا، عبادتوں کو سمجھایا. اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسلام سے دور صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ طریقے کو صحیح سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے. کوئی درگاہوں پہ، کوئی باباؤں کے پاس، کوئی تعبیر ڈنڈے ڈال کے، یعنی زندگی جو ہے اسلام جیسا جینے کو بولا ہے اس سے ہٹ کر اسی کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں. تو اسی لیے آج بہترین ایک عنوان چنا گیا، اولیاء اللہ، ان کے کرامتیں اور اس کی حقیقت. دیکھو، سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. صحیح راستہ مل جانے کے بعد، صحیح راستے کی وضاحت ہو جانے کے باوجود مشرکین اور کافرین ایسے ہیں، اہل کتاب کے یہود و نصارہ اور مکے کے مشرک، عرب کے مشرک، ان کے بارے میں خاص بات ہے یہ، عموماً سب لوگ ہیں، تمام وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، باز نہیں آتے. اللہ فرماتے ان کے دلوں کو اتنا پتھر اللہ کر دیا ہے نافرمانی کی وجہ سے، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں. اللہ فرماتے اب ان کے پاس دلیل کیسے آئی؟ ٹھوس دلیل، مضبوط دلیل. رسول ان کے پاس آئے، پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سنائے، اور ایسے قائم مضبوط رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ سنائے. کیا ہے اس میں؟ فیہا کتب قیمہ، ایسے زبردست احکام ہیں جس کو مانے اور عمل کرے تو زندگی بھی خوشی خوشی سے بھر جاتی، اگر نہیں مانے تو زندگی دوچار ہو جاتی. اللہ نے صاف صاف بتا دیا. اس کے بعد ہمارے آنکھیں کھل جانے والی بات ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وہ لوگ مختلف ہو گئے، مطلب دین سے دور ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے، تو اس وقت پڑے ان کے پاس سچائی آ گئی. اگر میں آپ سے سوال کروں، دو راستے ہیں پرانے زمانے کی اگر بات میں، راستہ بولتے ہی کیسا رہتا؟ 400 آدمیاں روز جاتی ہیں ایک راستے کو، بولے تو کیسا رہتا؟ کیسا رہتا وہ راستہ؟ اچھا کلیئر ہے. 40 آدمیاں جاتی ہیں ایک راستے میں روز بھی، وہ راستہ کیسا رہتا؟ کاٹی سے بھرا ہے وہ راستہ. یہ راستہ کیسا ہے؟ صاف ہے. گاڑی جب لے آتے، سائیکل جب لے جاتے ہیں تو بہت دماغ جاتا ہے، یہ صحیح روٹ بول کے نکل جاتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں، کون سے راستے میں جانا بہتر ہے ہمارے لیے؟ 4 جنے جاتے سو راستہ نہیں، 400 جنے جاتے سو راستہ. 400 جنے جاتے سو راستہ صحیح بولے. کیا بھی جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ سوال کو ذرا سنو. مجھے اور آپ کو جانا ہے، جہاں جانا ہے وہ راستے میں 2 روٹ ہمارے کو نظر آئے، کون سا راستہ ہمیں چننا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ادھر سے زیادہ جواب 400 بول رہے، 400 جنے جاتے سو راستے کو دیکھنا بول رہے. آپ لوگوں کیا جواب دیتے؟ جی 4 جنے جاتے سو راستہ. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہاں جانا ہے؟ میں سے بولوں، سوچ کو بولوں، کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے. ہمارا منزل، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت میں جانے کے لیے 2 راستے. آپ سے میں سوال یہ کرا
کہ دو راستے ہیں ہمارے کو جانا ہے, جہاں جانا ہے وہ جگہ وہ منزل کون سا راستہ لے جائے کہ وہ راستے پہ جانا ہے, یہ صحیح جواب. 4 جنے گئے, ایک جنا بھی نہیں گیا, وہ ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. کون بھی نہیں گئے ہوں, وہ پرخار کانٹا سے بھرا ہو رکھتا ہو, کون بھی نہیں گئے, چلے نہیں ادھر کون بھی, پھر بھی ہمارے کو جانا ہے, روٹ معلوم اگر کر لی ہے ہمیں, تو وہی بات ہوئی نا. اللہ فرما رہے ہیں رسولوں کو ہم نے بھیجا, صاف صاف باتیں ہمیں بتا دیے, راستہ بتا دیے, طاغوت سے بچو, شرک سے بچو, یہ دھوکے میں نہ پڑو, راستہ کلیئر اللہ تعالیٰ واضح کر دیا, اچھا سمجھا دیا. اب ہمیں کون جاتی زیادہ اپنا وہ راستہ دیکھیں کوئی غلط نہیں ہے, آپ جو بولے نا آپ کو دماغ میں بیٹھ جاتا. بھائی مقصد یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ گئے ہیں, مقصد ہمارا یہ ہونا کہ منزل اصل کون سی ہے. تو اس آیتوں کی روشنی میں یہ مثال بہت اچھی طرح سے کھولتی ہمارے لیے بھی. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو زیادہ لوگ گمراہ کرتے ہیں, کوئی سمجھ جاتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, وہاں جاؤ, سب جنے وہاں جاتے ہی چلے. اکثر نہیں ہے, احسن اصل ہے. اکثر بولے تو زیادہ, احسن بولے تو بہت اچھا. تو ہماری منزل اچھی ہے, اس منزل کو جانے والا کون سا راستہ ہے, راستہ چاہے کیسا بھی ہو, گڑان سے ہو, کانٹا سے ہو, کیا بھی ہو, بھائی ہمارے کو جنت ہونا ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. تو یہ اس مثال کے بعد میں اب ٹاپک میں آتا ہوں. مطلب یہ میں کئی کو بولا بولے تو زیادہ لوگ اپنے نفس کی منمانی کرتے. یہود و نصارہ کیا کرتے بولے تو خواہش کی, اپنے نفس کی جو بات ہے اسی بات پہ اڑ جاتے, اسی بات پہ ڈٹ جاتے. نبی کو یہود و نصارہ پہچانتے تھے نہیں پہچانتے تھے, کیسا پہچانتے تھے مان, اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے تھے. اللہ بولیں گے الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, اے نبی آپ کو یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو جیسے پہچانتے. میرا بیٹا وہ میں پہچانتا ہے کیا نبی بول کے ان کو معلوم ہے کہ وہ گمراہ. کیوں بولے تو اپنے نفس کے پجاری انہوں, نفس جو بولتا وہی مانتے. آج بھی دیکھو ہمارے سامنے ایک تجربے کی بات اگر ہمیں بولوں, ہمارا نفس کیا بول رہا وہی صحیح بولے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ تمہارے سامنے میں ایک 2 بار مثال دیا فجر کے بارے میں. فجر میں اٹھنا پسند ہے نہیں پسند ہے, وہ پسند آتا کیا ہمارے اٹھنے, ہمارا نفس کیا بول رہا ہے سو جا سو جا بول رہا ہے. مگر فطرت توحید جو ہے, توحید پہ جو آدمی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میرے اور آپ کے لیے اتنا طے کرا ہے وہ اٹھنا تمہارے لیے فائدہ ہے. تو ہمیں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہوگا, پھر راستہ ہموار کرتا اللہ تعالیٰ. تو وہی بات ہوئی کہ ہمیں منزل کو اگر پہچان دیے اللہ راستے آسان بنا دیتا. بہرحال یہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے, میں ٹاپک میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کا معنی کیا ہے بولے تو یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, یہ غم زدہ نہیں ہوتے. اللہ فرما رہے ہیں خوف میں مبتلا نہیں ہوتے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. کیا مطلب ہے اولیاء بولے تو عربی میں جمعہ کا خطبہ بھی دیکھیں, عربی میں کیا ہے ولی بولے تو دوست کو بولتے, ولی بولے تو قریب ہونے کو بولتے. اولیاء اللہ بولے تو اللہ کے قریبی, اللہ کے چہیتے. اب ان کے بارے میں مقام جو بتایا جا رہا ہے بہت بڑا مقام ہے. ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوش رکھتا, آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں خوش کیسے رکھتا اللہ تعالیٰ. دیکھو ایک چیز ہے معجزہ نبیوں کو دیتا اللہ تعالیٰ, ایک چیز ہے کرامت اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو دیتا, یعنی اللہ کے دوستوں کو دیتا, اللہ کے قریب جو لوگوں کو دیتا. اب دنیا کے اندر ان کی خوشی, ان کی کیسے خوشخبری ہے ان کے لیے, دنیا میں اچھے اچھے خواب ان کو دکھتے, خواب اچھے دکھنا, اور زندگی میں جو ہے جو کام کرتے رہتے اللہ تعالیٰ سکون والی زندگی دیتا ہو. میں آپ کو اگر سوال کروں کہ یہ آیت میں جو بتایا جا رہا ہے ان کو خوف نہیں ہے اور غم زدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, غم زدہ نہیں ہوتے. اب میں آپ سے سوال کروں, کل تمہارا جو بزنس ہے وہ گھاٹے میں پڑنے کے لیے مطلب ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے, کیا بھی نہیں چل رہا بزنس, مگر ہمارے کو آگے جو ہے بہت پیسے دینے کا ہے کسی کو, یا ہمارا کام بہت بڑا کام ہے, تو راتوں کو نیند آتی کیا,
اب یہاں آیت بول رہی، آیت میں بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے غم نہیں۔ اب آیت کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے جو چہیتے بھی ان کو غم نہیں ہوتا، انہیں دکھ میں نہیں ہوتے، غم زدہ نہیں ہوتے، نیند ان کو آتی آرام سے، بلکہ اللہ بولو کئی کو آتی نیند آرام سے اس لیے آتی کہ جو بھی مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ والوں کو اللہ کو مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے اللہ پرندوں کو بھوکا نہیں مارتا، انسان کو کیسے ایسے ہی چھوڑ ڈالتا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ کے چہیتے ہیں وہ خوشی سے جیتے، زندگی ان کے غم زدہ نہیں رہتی، راتوں میں نیند کو چھوڑ ڈال کو، اپنے قربانیاں زندگی کے قربانیاں ڈھکیل ڈال کو، عقیدے کو چھوڑ ڈال کو نہیں جیتے ہوں، پختہ ایمان پختہ عقیدہ ان کا رہتا ہوں، اللہ رب العالمین سے جڑ کے رہتے ہوں، وہ ٹوٹتے نہیں اللہ سے، وہ مطلب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب ایک غم کا معنی جو ہے جلال الدین قاسمی ایک بہت بڑے قرآن کی تفسیر بھی کرے ہوئے، انہوں بتاتے ہیں کہ غم بولے تو پریزنٹ ہونے والا دکھ ہمارے دل میں جو ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی اسے غم بولتے ہیں، ہم بولے تو پاست میں جو ہوا ماضی میں کب کی ہوا، حزن بولے تو آئندہ کیا ہوگا ان کو ڈر لیتے بیٹھے، اس سے بولتے حزن۔ تین چیزیں ہیں، ہم غم حزن، یہ تین بات بہرحال تینوں سے بھی کیئر کرتا نہیں ایماندار اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھتا ہے تو ایسا رہتا ہے مومن۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے مومنین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ دیکھو، اولیاء اللہ دو صفتوں کو اپنا کے رکھتی ہے، بڑے بھی کامل نہیں ہیں، آسان ایمان لاتے اللہ سے دو صفات، اولیاء اللہ صرف دو صفتوں سے جڑے رہتے، مومن رہتے متقی رہتے۔ اتنا سمپل ہے بھی ماشاءاللہ، اپناؤ بہت بڑا چیلنج ہے، اپنانا یہ ہمارے لیے چیلنج ہے نہیں۔ آج ایمان اور تقوی کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کے ولی بن جاتے، اللہ فرما رہے ہیں جو ہے یہ آیت جو ہے سورہ یونس کی ہے آیت نمبر 60 پر 6 اور 60 پر 2 60 پر 3 60 پر 4 تین آیتیں ہیں سورہ یونس۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کے بعد لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ ایمان تقوی کیا مشکل نہیں ہے میرے بھائی، دیکھو ایک اور جگہ اللہ فرمانے کیسے رہتی، ایک ایگزامپل ہونا تفصیل ہونا اس کی، کیا اتنا سمپل ہے کیا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ کیسے ہوتی بولے تو کیسے رہتی بولے تو اولیاء اللہ جب کبھی بھی شیطان ان کو وسوسہ ڈالنے آتا، وسوسہ سب کو ڈالتا شیطان، ایمان والے کو بھی ڈالتا، تقوی والے کو بھی ڈالتا، سب کو بھی ڈالتا، اولیاء اللہ کو بھی ڈالتا، ولی اللہ کو بھی ڈالتا، اللہ کے دوستوں کو بھی ڈالتا، ابھی زیادہ ڈالتا وسوسے شیطان، ابھی زیادہ پیچھے پڑا ہوتا جو اللہ کے چہیتے رہتے، تو پیچھے پڑھ کے وسوسہ جب ڈالتا، طائف من الشیطان، شیطان جو گھوما پھرنے والے شیاطین میں سے ایسا شیطان آ کے ان کو وسوسہ ڈالتا مومن کو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ چوکنا ہو جاتا مومن۔ کون؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور خوف ہے انہیں فوراً چوکنا ہو جاتا ہے۔ چوکنا ہونے کی مثال کیسے بولے تو کرنٹ لگے تو کیسا ہوگا، کتنا ہوشیار ہو جاتا آدمی۔ ایک چیل کو دیکھ رہے تھے سمندر کے اوپر جاتی رہتی چیل، مچھلی کو دیکھتے شکار کو چھاپا مارتے دیکھو چھٹ بول کے، تو گناہ کا وسوسہ جیسے ہی آتا مومن شاک ہو جاتا، ایسا متوجہ ہو جاتا۔ اسی کا تذکرہ اللہ فرمانا ہے، اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہی ہوتے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ مبصرون کا معنی دیکھنا، ایسا دیکھتے ہیں وہ یقین سے دیکھتے ہیں اور گناہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے تقویٰ، یہ معنی ہے ایمان۔ تو اب جمعے کے خطبے میں بتایا تھا حدیث طویل حدیث، مقام جو ہے اولیاء اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے ان سے، کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ سے جنگ کرنا بولے تو معمولی بات ہے کیا؟ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں سکھانے کے بجائے لوگ ہمارے کو سکھا رہے ہیں، ہمیں قانون میں مبتلا، مصیبتوں میں مبتلا، سب اس میں ہے۔ تو یہاں یہ آیت یہ بتا رہی کہ دنیا کی زندگی خوشی سے رہتی بولے تو ہمیں یہ خوشی میں نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پرکھ لینا
ایمان ہمارا کمزور ہے، تقوی ہمارا کمزور ہے، جس کی بنیاد سے ہمیں اللہ کے دوست نہیں بن رہے۔ اللہ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وهم راکعون۔ دیکھو دو باتیں تھیں کہیں بھی، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے دوست ہونی چاہیے اللہ، تمہارے دوست ہونی چاہیے رسول، تمہارے دوست ہونی چاہیے وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ دیکھو نماز، ایمان، نماز، دو باتیں یہاں بھی، وہاں بھی دو باتیں، یہاں بھی دو باتیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، بس اللہ کے ولی بن جاتا ہے، اللہ کے دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کے دوست ہمیں بنے ہی نہیں بنے ہی، اللہ کے قریب ہونے ہوئے ہی نہیں ہوئے ہوئی، چیک کرنے کے لیے علامت کیا معلوم؟ اچھے خواب دیکھنا اور ہماری زندگی خوشی سے جانا، تکلیف ہمارے کو ہو رہی، مصیبت ہمارے کو ہو رہی، برداشت کرنا، صبر کرنا، اچھی بات ہے۔ ایک ہے اولیاء اللہ، ابھی میں بتایا آپ کے سامنے، ایک اور ہے اولیاء الشیطان۔ ایمان اور تقوی جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوتے، اللہ کے قریب بنتے۔ اور ایک ہے اس کا اپوزٹ، شیطان کے دوست۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان ان کو دوست بنا لیتا ہے۔ تو ہمارے کو بات کیا معلوم ہوگی؟ ایک ہے اللہ کے ولی اور ایک ہے شیطان کے ولی۔ تو ہمیں کس کے ولی ہونا چاہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں جتنی عبادتیں کر رہے ہیں، کیا وہ عبادتیں ہمارے کو خوش کرنی، کیا ہماری سوچ، ہمارا کام، ہمارا دھندا جس میں ہمیں بہت بزی ہی، خوابوں میں بھی ہمارے کو وہ دکھایا جا رہا، کیا وہ دیکھ لینا کیا ہے ہمارا دھندا، اللہ کو خوش کرنے والا ہے تو خواب بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں، خوشخبریاں ملتی فرشتوں کے ذریعے سے۔ بہرحال ایک بات۔ دوسری بات کرامتی، کیا ہے کرامت؟ ابھی میں بتایا نبیوں کے معجزے الگ، ہمارے نبی کو جو ہے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کو 1000 معجزے دیے اللہ تعالیٰ، 1000 معجزے، یقین نہیں کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی کو کتنے معجزے، بس تو ایسا سوچتے کیا بھی نہیں، سب نبیوں کو زیادہ زیادہ دیا اللہ، ہمارے نبی کو، آخری نبی کو کیا بھی نہیں، قرآن 21 بولے تھے نہیں، 1000 معجزے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اپنی انگلی کے ذریعے سے پانی ایسا دیے 1400-1500 صحابہ کو سب کو پانی پلائے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی معجزے، مشکیزہ ہوتے جو چمڑے کی تھیلی رہتی اس میں پانی جب رکھتے تھے، وہ ایک تھیلی کے ذریعے سے 3-3 ہزار لوگوں کو یا 20,000 لوگوں کو، جنگ تبوک کے موقع پر 20,000 لوگوں کو اللہ کے نبی پانی پلائے۔ اور ایک موقع پہ، خندق کے موقع پہ 3,000 آدمیوں کو کھانا، 21 آدمی کا کھانا اللہ کے نبی کھلائے، معجزہ ہے تنبیہ۔ وہ صحابی نبی کو کان میں آگے بولے، اے اللہ کے نبی تمہارے لیے دعوت ہے، آؤ کھانے کو بولے، کتنے جنے کا کھانا ہے؟ 21 آدمی کا ہے۔ اللہ کے نبی باہر آ کو جتنے بھی خندق کھول رہے ہو صحابہ سب جنے آ جاؤ، کھانے کی دعوت ہے، ادھر آپ سب لوگوں کے لیے کھانے کی دعوت ہے۔ پریشان ہو گئے وہ بھی، سبحان اللہ، صحابہ تھے، عورت بھی صحابیہ تھی، شوہر بھی صحابی تھے، بولنے لگے ہمیں نبی کو دعوت دی، نبی ان کو دعوت دے رہے، نبی دیکھ لیتے لوگ چھوڑا لو۔ اب آئے اللہ کے نبی، ہانڈی جیسے چولہے پہ ہے ویسے ہی رہنے دو، تم نکالتے رہو، بس نکالتے رہنا۔ اب آتا گیا پورے 3,000 کو کھا لیے، ویسے کہ ویسے ہی ایک کھانا، اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے۔ اب آؤ کرامت، معجزہ ہو، کرامت ہو، ایسی طاقت ہوتی ہے جو عادت کے خلاف۔ ابھی عادت نہیں نا، ایک آدمی کا کھانا 3,000 کو اٹھاتا بھی وہ لیتے ہیں، یہ معجزہ بولتے ہیں، چپ ہو جانا ہے۔ ہمارا ایمان کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ہمیں کیا بھی بولنا نہیں۔ کرامت بھی ویسے ہی عادت کے خلاف۔ کیا ہے عادت کے خلاف؟ ذمہ بولے صحابی، ابو جہل کو اتنا مارا، ان کی آنکھ جو ہے دیکھنا، کام کرنے کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، بینائی چلے گئی، اندھے ہو جا رہے تھے۔ ابو جہل جو ہے تانا دیا، دیکھ لات عزا کی مار پڑی تھی کو، ہاں تو اسلام قبول کری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو ایسا ویسا تانا دیا، انہوں نے کبھی بھی پیچھے ہٹے نہیں، آؤ بھائی میں معافی چاہتا ہوں ایسا بولے نہیں، دل پگھلا نہیں ان کا، ابھی مضبوط نہیں ہونے ایمان میں، مار کھا رہی، اتنا مار کھا رہی کہ آنکھ چلے گئی، آنکھ کا جو دیکھنے کا کام ہے وہ ختم ہو گیا۔
اس کے باوجود بھی وہ اس قدر ایمان میں مضبوط ہے کہ اللہ مجھے آزما، یہی بولے جا رہا ہے اور ایمان بڑھ رہا ان کا. تو سبحان اللہ، جلال جوش میں آتا اللہ تعالیٰ کا، ان کی بینائی پھر واپس آ جاتی ہے. یہ کرامت نبی نہیں ہے مگر اللہ لوٹا دیتا. سبحان اللہ. ایسے ہی ایک صحابی نے سعد رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ایک عورت الزام لگائی یا کوئی ایسا الزام لگائے جس سے بہت بڑی بدنامی ہونے والی تھی. اس بدنامی ہونے سے پہلے وہ گڑے میں گر کے مر گیا ہو. اللہ بتا رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو، ایسے بے شمار واقعات ہیں صحابہ کے، بڑے بڑے بزرگان دین کے. جتنے بھی ہمیں بزرگوں کو دیکھتے، بزرگ بولے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں بہت زیادہ عمر لگائے، ایسے لوگوں کو بزرگ بولے. اردو میں، عربی میں بزرگ کا معنی جو ہے المجید بولے تو بزرگی والا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت اور احترام والا. عبادت کرنے والوں کو بھی اللہ عزت دیا نا. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومن کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ہے اللہ کے لیے پوری کی پوری، رسول کے لیے اس کے بعد مومن کے لیے بھی ہے عزت. تو ان عزت کو پانے والوں میں کئی لوگ ہیں. اگر ہمیں اس مہینے میں جو نام زیادہ سنتے ہیں تو محبوب سبحانی جن کا نام، غوث اعظم جن کا نام، پیران پیر جن کا نام، عبد القادر جیلانی ہمیں بولتے ہیں. ان کے بعد ہمارے لیے یہ ادب اور فریضہ بنتا ہے رحمہ اللہ ان پر رحم فرمائے. کئی کو بولے تو وہ بہت نیک تھے. ان کی ایک کرامت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، بڑی بہترین کرامت. یہ ہمیں بھول جاتی، سچائی کو پیش نہیں کرتے، ہمیں جھوٹی باتوں کو زیادہ وائرل کرتے. ابھی وہ جھوٹی باتیں میں سامنے رکھ رہا ہوں، پورے لایا ہوں آپ کے سامنے، گناؤں گا آپ کے سامنے ایک ایک کیسے ہیں وہ، اور جو حقیقت ہے اسے ہمیں پردہ ڈالو. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کرامت بولے تو معجزہ صرف نبی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کرامت اللہ کے نیک بندوں کو اللہ دیتے ہیں. ان میں سے ایک معجزہ، ایک کرامت، اللہ کرامت بولے تو نیک لوگوں کو اللہ کیسے بتاتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ عبادت کر رہے ہیں، نماز میں مصروف. ان کے آنکھوں کے سامنے ایک نور آیا، اس میں سے آواز آ گئی، اے عبد القادر عبادت کو اب بس کرو، بہت عبادت نہیں کرنی تمہیں کامیاب ہو گئے، بس تمہاری عبادت بول کے بول رہے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھاگ گئے اور بولے، اے ابلیس تو مجھے بہکا بھی سکتا تھا، اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہے. یہاں عبادت ہے نماز، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ فرمایا اے نبی تمہیں عبادت کرتے جاؤ تمہارے کو یقین آنے تک. الیقین عربی میں موت کو کہتے ہیں، موت آنے تک عبادت کرو. عمل بھی کرے نا اللہ کے نبی، مرنے سے پہلے وضو بناتے اور اٹھ کے بولتے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، دن میں وقت ہو جاتا. لاسٹ لمحے تک بھی آنکھ جب بھی کھلتی نماز پڑھے نہیں پڑھے پوچھتے اللہ کے. یہ عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوتے ہی، ان کا زمانہ کب کا معلوم؟ 470 میں پیدا ہوئی. اس سے پہلے اللہ کے لیے ہجرت کر کے 470 سال گزر گئے. کتنے نیک لوگ گزرے ہیں سبحان اللہ. ایسے نیک لوگوں میں یہ بھی ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. وہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب معاف نہیں ہے نماز، میرے لیے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ تو ابلیس ہے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا. تو ابلیس اور ایک جال ڈالا، ایک میں تو کامیاب نہیں ہوا نا، دوسرا جال ڈالا. کیا بولتے واہ عبد القادر واہ، 70 آدمیاں میرے جال میں پھسل گئے، پھنس گئے، میں بہکا ڈالا بڑے بڑے عابدوں کو، عبادت کرنے والوں کو، مگر تو نہیں بہکا عبد القادر، تمہیں نہیں بہکے. تو وہ دوسری جال کیا؟ گھمنڈی، تکبر کی طرف بلا رہا ہے ابلیس. تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بولے نہیں، اللہ نے مجھے بتایا، اللہ نے مجھے جو علم دیا اس علم کی بنیاد پر میں بتاؤں الحمدللہ. پہلے الحمدللہ بولے، وہ یہ نہیں بولے کہ ہاؤ میں بچنے والا نہیں. گھمنڈی تکبر کبھی بھی نہیں آئی. تو دوسری جال میں بھی شیطان ناکام ہو گیا. تو یہ کرامت ہے. یہ اصل میں شیطان دیکھو بہکانے کے لیے کیسے کیسے راستے اپنا رہا. شیطان انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا. کئی واقعات ہم سنے دیکھے بھی، مطلب صحابہ کرام کے واقعات میں. تو یہ سارے باتیں جو ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں جو سچے واقعات میں اسے پردہ ڈال دے رہی، چھپا دے رہی. اب کیا ان کے بارے میں کرامتیں بول کے کیا کیا لوگ بول رہے. پہلی بات فیک کرامتیں، فیک خبریں
बेकार और धोखे देने वाली बातें लोग जो है घड़ के इसको इतना वायरल कर दिए हैं, उनका नाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से मिला दे रहे, बल्कि अल्लाह के मकाम से भी बढ़ के दे रहे। आपको मैं सुनाऊंगा, एक एक सुनते जाओ और देखो कैसे कैसे लोग दज्जाल पहली करामत उनके बारे में जो फेक करके रखे हैं। रमजान के चांद के सिलसिले में, रमजान का चांद दिखा नहीं दिखा, उनको बादलों को नहीं देखते थे, इन्हों अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को देखते थे। जब उन्होंने दूध पी रही तो चांद नजर नहीं आया। छोटे हैं बचपन में 2 साल पीने का दूध, तो 2 साल में ये लोग सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को देखते थे कि कितनी झूठी बात है। देखो जब दूध पीते ही मिले तो चांद नहीं दिखा, दूध पीना छोड़ के आपको जिस रात चांद रात है तो चांद दिखता था। देखो कितनी बेहतरीन बात है चांद के बारे में, जबकि अल्लाह कुरान में हदीस से साफ अल्फाज से बोल दिए। इस्लाम हमारे को ये तालीम दे रहा है ना, अश्शहरु तिस्उन व इश्रून लैलतन फला तसूमू हत्ता तरू फइन्नहुम अलैकुम फअकमिलुल इद्दत फलातून। महीना क्या होगा? 29 का होगा, 30 का होगा। साफ बात है। बादल में चांद नजर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, चांद नजर नहीं आया, बादल छाए हुए ही, तो जब उससे पे क्या करना, 30 दिन मुकम्मल कर लो, बोल दिए। अब वो छोड़, कोई हाथ में क्या कर रहे, लोग क्या कर रहे हैं देखो आज, तो ये फेक न्यूज। दूसरी बात, चुनी को नजर से मार देना, फेक न्यूज देखो। लोग बनाते हैं ये कहानी। एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जो है वुजू बना रहे थे, चुनी जाते जाते ऊपर से पेशाब करी बोलते, ऊपर से पेशाब करी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और चुनी को इशारा करे तो चुनी मर के नीचे गिर गई। कितनी झूठी बात है। मौत और हयात अल्लाह अपने हाथ में रखा है, किसी भी जान को। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना ही है, मगर वो अल्लाह अपने हाथ में रखा है, मौत और हयात किसी भी जानदार का। अब यहाँ इन्हों इशारा करके मार। एक और देखो, बड़ी अजीब खबर देखो, खबर से मुर्दे को जिंदा करना। एक ईसाई और एक मुसलमान में झगड़ा हुआ, दोनों अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास आए। कते कहीं बोल रहे तो इनकी कहानी आई है। कहानी देखो कैसी अच्छी अजीब है। ये कहानियों को बड़ा ड्रामा बना के जबरदस्त ये करें लोगों के सामने, कैसे है देखो अजीब अजीब ड्रामे। क्या बोल रहे हैं, ईसाई और मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ। ईसाई क्या बोल रहा, हमारे नबी बड़े पावरफुल थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नबी को मौजूदा दिया। क्या बोल के मौजूदा दिया था ईसा अलैहिस्सलाम को? एक कोढ़ की बीमारी को अल्लाह की इजाजत से ठीक कर देते, शिफा मिल जाती थी अल्लाह की इजाजत से। मुर्दा भी है, अल्लाह की इजाजत से वो जिंदा भी करते थे, अल्लाह की इजाजत से, ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये मौजूदा है, तो ये मौजूदा ईसा अलैहिस्सलाम का है। क्योंकि ये ईसाई क्या बोल रहा, हमारे नबी बहुत बड़े, बहुत पावर वाले, अच्छी बात है। ये मुसलमान बोल रहा है कि नहीं, हमारे बाबा, हमारे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह गौसे आजम वाली बोल रहा। गौसे आजम का माना बहुत ज्यादा मदद करने वाले, इतनी मदद करते कि मर गए तो आदमी को भी जिंदा उठाते। कैसा उठाते, आके बुला, दोनों आए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास। आने के बाद इन्होंने पूछते ईसाई को, क्या बोला? तो वो बोल रहा कि हमारे नबी अल्लाह की इजाजत से जिंदा करते थे, मौजूदा था। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बोली कहते कि मैं अल्लाह की इजाजत के बगैर जिंदा कर दूं। खबर के पास गए, ऐसी खबर जो बहुत पुरानी हो, सालों की पुरानी हो, वो पुरानी खबर के पास जाके खड़े होके उठ जा बोल के बोले। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बोलने के बाद कैसा उठा बोले तो, मैयत किस तरह यानी उठा बोले तो फौरन कब्र फट गई और मुर्दा गाते हुए उठा। ये मुझे जुम्मा में याद नहीं आया क्या बोल रहा, ये क्या बोला जा रहा है, ये देखो कितनी बेहतरीन बातें हैं। देखो गाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए उठा। वाह, एक तो गौर करे बोले तो वाकई में 400 साल गुजर गए अल्लाह के नबी के आने के बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईसाई लोग क्या करते थे, नबी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना बैठे थे। अल्लाह कुरान में क्या बोला, सालिसु सलासा, ईसाइयों के बारे में अल्लाह बोला 3 में से 1 बोल के मानते हो। अल्लाह एक, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह या मरियम अलैहिस्सलाम खुदाओं में से एक, या अल्लाह की बीवी नौजुबिल्लाह, सालिसु सलासा। इंग्लिश में भी अच्छा वर्ड है उसका,
मेरा ये तीनों में से एक खुदा मानते उन्होंने, बल्कि तीनों खुदा मानते उन्हें कुछ कंफ्यूज नहीं उसमें, ये अल्लाह ताला उसी वक्त बोल दिया। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नबी मानते नहीं थे। अब यहाँ वाकये में क्या ला रही हो, मनगढ़ंत वाकये में ये बता रही, ये ईसाई क्या बोल रहा, हमारे नबी पावरफुल वाले थे, कितना झूठा है, नबी मानते नहीं थे वो उस वक्त 470 साल के बाद इन्हें बोल रहा है कि हमारे नबी मुसलमानों ने, हमें भी वो मानते ना, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते, उन्हें भी हमारे जैसे मुसलमान थे। देखो ये एक फेक बात है, नहीं हमारे को समझ में आ रही, कैसी घड़ के लाए थी वाकया, देखो खड़ा हुआ वाकया बनाए थी वाकये के लिए। और एक बात ये कि अल्लाह की इजाजत के बगैर वो भी इतनी ताकत उनको कैसे मिलती। गाना इस्लाम में हराम है, अब इन्हें गाते हुए खबर से उठा, अल्लाह अल्लाह हाजर ने झूठ बोले तो वो एक किस्सा है, देखो झूठ और सच्चे दोनों दोस्तान थे, पानी नहींगे चल बोल को बुलाने को गया, झूठ पानी नहाने, झूठ सच कैसा कि पानी में उतरा, अंदर गया, कपड़े उतारा नहीं, वो कपड़े पहनने को झूठ पूरा गांव घूम रहा है, वही हो रहा ना आज। झूठ ऐसा वायरल हो रहा दुबई में, लोग मानते भी ऐसे वाकया, हम बिल्कुल मुआफ कर लेते, चले जाते पीछे। और एक देखो बड़ा अजीब वाकया, अल्लाह अकबर, ये तो हैरान हद जो है वो हद पार कर देती, यानी तमाशा करे तो भी, कहानी बने तो भी, छोटे बच्चा को जरा इंटरटेनमेंट होना, मतलब छोटे बच्चों को जरा शौक दिलाना, शौक का जनाजा निकालना उनकी कहानियां में। क्या है कहानी, देखो तकदीर में औलाद नहीं है तो भी औलाद देना, एक नहीं दो नहीं कई औलाद, 6 औलाद, अल्लाह अकबर। क्या है वाकया, एक औरत आके शिकायत करती, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, उसके बाद उनका नाम महबूब सुबहानी पड़ा बोल के लगा दिए हैं ये लोग। तो कहानी क्या है बोले तो, एक औरत आके बोलती अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, मेरे पास औलाद नहीं है, औलाद नहीं बोली मुझे 5 बोलने होगा। तो मुराकबे में गए, अब्दुल कादिर जिलानी कहते मुराकबे में गए, कहते जाको लौहे महफूज को खोल के देखे, अल्लाह लौहे महफूज वो जो अल्लाह के पास है, 7 आसमानों के ऊपर है, उसी लौहे महफूज में अल्लाह ने कुरान को एक बार भी नाजिल किया, उसके बाद धीरे 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 कुरान को अल्लाह 23 ईयर्स में नाजिल किया अल्लाह के नबी के ऊपर। 40 साल नबी बने, 40 साल की उम्र में, उसके बाद से 7 पर 2 साल तक अल्लाह ताला कुरान को नाजिल करता रहा। ये कुरान वहां से आया जहां लौहे महफूज बोलते उस जगह को, उस जगह में पूरी जिंदगियां लिख के है अल्लाह ताला, तकदीर लिख दिया है अल्लाह ताला, पूरी तकदीर। तकदीर बोले तो मैं और आप क्या करने वाले हैं वो अल्लाह को मालूम, वो अल्लाह लिख दिया। एक्सीडेंट होता नहीं होता, काम करता नहीं करता, इन्हें अच्छा होता नहीं होता, सारी चीजें अल्लाह लिख दिया। मौत इसकी कब है, कितने दिन अभी ये कर रहे हैं, दुआएं करता क्या नहीं करता, अल्लाह मेरी जिंदगी लंबी दे, रमजान के बाद, अगर मौत रमजान से पहले है तो बाद में दे, सहाबा का अमल था, तो ऐसी सारी चीजें लिखा अल्लाह ताला लौह महफूज में। अब यहाँ नोट क्या करना है हमारे को, जो वाकया हमारा चल रहा है, कहानी हमारी चल रही। अब अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह वो मुराकबे में जाके लौहे महफूज को देखे कहते हैं, उसमें है नहीं इन्हों बांझ औलाद नहीं होती, तो लिखो है अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लिखो है तो भी अल्लाह से इन्हों दरखास्त करते हैं, अल्लाह 2 औलाद दे बिल्कुल। अल्लाह जवाब देती कहते, अल्लाह अल्लाह ताला के बारे में ये कहानियां बोलने में हमारे दिल नहीं कर रहा है। रब्बुल जलाल को इतना छोटा बना देगी यहाँ पे ये कहानी में, अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल्लाह को बोलना क्या और अल्लाह उनको जवाब देना क्या। कलीमुल्लाह तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किए, और हमारे नबी को अल्लाह ने मेराज नसीब किया, मेराज में जाके अल्लाह बात करे। ये नबियों का है मकाम, नबियों का नहीं, नबियों से भी बढ़ के अल्लाह को, सुभान अल्लाह, अल्लाह के मकाम को नीचे कर रहे हैं। तो क्या क्या वाकया है, देखो आवाज आई, इन्हों तो औलाद नहीं होती बोलती लिख के है इनको तकदीर, तो 3 आवाज जब आई आसमान से निदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, नऊजुबिल्लाह, ये बोल रही कहानी में अब्दुल कादिर जिलानी बोल रही कहते 3 औलाद जो हुई, फिर आवाज आती इन्हों तकदीर, इनकी तकदीर में औलाद नहीं, फिर 4, फिर आवाज आती तकदीर में औलाद नहीं, 5, फिर आवाज आती तकदीर में नहीं 6, उसके बाद अब्दुल कादिर बस 6 औलाद में दे देती। कहानी बोले तो एक हद होती थी,
देखो कैसी कहानी, कितनी खेत करामत है ये, हो सकता क्या ऐसा? ये तो एक बात है, अभी इतनी अल्लाह अकबर, मौत के फरिश्ते को पकड़ के मुक्का मारे, मौत के फरिश्ते को खींच के पकड़ के जो नक्शा है मौत की रूहों को जो लेके जा रहे हैं, 2 रूहों को कब्जा कर लिए। कहानी देखो कैसी बना रहे, कितनी अजीब कहानी, अजीब अजीब तरीके का। अबू जहल झूठ बोला था, क्या बोला था मालूम? अबू जहल, हाँ जहन्नम में अल्लाह डालता ना, देखेंगे जहन्नम में 18 फरिश्ते लेते हैं, 4 जना को मैं देख लेती हूँ, 4 जना को तुम्हें देख लो। अबू जहल बोला से बात है उन्हें तो एक बात बोला, उससे भी गई गुजरी कहानी बना के रखी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में। मौत के फरिश्ते को पकड़ के उनको उनके पास से रूह को छीन लिया और उनको मारे। अल्लाह अकबर। और मलकुल मौत अल्लाह से शिकायत कर दी, तो शिकायत करने पर अल्लाह ताला बोलती, नौजुबिल्लाह बोलती कहते क्या बोल के, अरे मलकुल मौत तुम्हें फौरन एक रूह दे दिया होता तो एक ही जरूर जाती थी, तुम्हें नहीं देने की वजह से और एक रूह जा गई होती। हाँ, इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिरून। कहां गए वला यस्तक़दिरून? क्या माना बोले तो, जब मौत का वक्त आ गया, मौत की घड़ी आ गई, 1 सेकंड में अल्लाह इधर उधर नहीं करता। कुरान का मतलब अल्लाह ताला जो कलाम नाज़िल किए, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों से बरी है, अल्लाह ताला बेनियाज है इन तमाम बातों से, पाक है अल्लाह ताला की बात, सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह के बारे में ऐसे ऐसे कहानियां, ये जो मैं किताब के बोल रहा हूँ, ये हैदराबाद की मस्जिद रहमानिया की तहकीक शुदा पूरे वाकयात को लाके उन्होंने वाकईदा दलीलें भी दी, तहकीक के साथ एक एक के इबरत के वाकयात बताएंगे, इबरत के वाकयात बताए गए, सुभान अल्लाह। तो ये वाकया देखो कितना घटिया है, कितना घटिया। मलकुल मौत को पकड़ना कैसा, मलकुल मौत से रूहों को छीनना कैसा, अल्लाह ताला का ये फरमान कहां जाना, इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून। अल्लाह ताला जब मौत दे दिया किसी को, तो एक लम्हा भी इधर नहीं होता उधर नहीं होता, बल्कि मांगने वाला भीख मांगता, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी मोहल्लत दे। सूरह मुनाफिकून में आया है, इदा जाअ अजल, क्या है, वरफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुम अल-मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। इला अजलिन क़रीब, अजल बोले तो वक्त, अजल वक्त को एक लम्हे को बोलते, करीब बोले तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा लम्हा दे अल्लाह मुझे, मैं जाकर सदका करके आ जाऊं, मैं नेक लोगों में सदका करने वालों में मुझे मैं नाम ले लेके आ जाऊं बोलता है। देखो यहाँ गौर करने की बात, माल के बारे में जितनी हमारी मोहब्बत है, मौत आपको माल की मोहब्बत को पूरा नशा उतर जाता, पूरा नशा उतर जाता। उस वक्त जो है बोलता आदमी, अल्लाह ने मुझे थोड़ी मोहब्बत दे, मैं सदका करके नेक लोगों में बन के आऊं। अल्लाह जवाब दे, वलई अखिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा। जर्रा बराबर भी तफसीर में आता है, आंखें ऐसा मुंह को खोल लेने में, पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह मोहलत नहीं दे रहा है। वो आयतें अल्लाह ताला नबियों को भी, सुभान अल्लाह, मौत दिया, नबियों को भी मौत दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी वो वाकया को मानते ही, तफसीर में सही वाकया है वो, वहां फरिश्ते को मारे, उसके बाद फरिश्ता जो है बाकायदा मूसा अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कहते हैं कि अब ना सही बकरी के ऊपर हाथ रखो, कितने बाल हो उतने साल या दिन तुम्हें रहेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते तब तो मरना है ना, मौत आनी है, उस वक्त क्या अभी रूह को प्रवास कर लो। नबियों के लिए इजाजत है, नबियों से परमिशन लिया जाता, नबियों के लिए ये खास है, उनके लिए खास अमल नहीं, परमिशन लिया जाता, उसके बाद उनकी कब्ज होती। अल्लाह के नबी भी बोले ना, आखिरी लम्हात में सहाबा से मुखातब होने बोले, एक बंदा है, अल्लाह ने उनको 2 इख्तियार दिए, या तो दुनिया में और रहो, यानी अल्लाह के पास आ जाओ, अपने करीबी दोस्त के पास आ जाओ। तो बंदा अल्लाह के वो दूसरे बात को सुन लिया, मतलब अल्लाह के करीब होने को पसंद कर लिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा सब खामोश थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लग गए। उनको मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात की खबर दे रहे हैं, वफात तो होनी है, मौत तो आनी है। अब मौत के बारे में नबियों को छोड़ के जितने भी लोग हैं, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी अल्लाह मोहलत नहीं देता, बोले वो बात कहां गई। अल्लाह अकबर। वो और एक अजीब देखो, जहन्नम में अजाब देने वाले फरिश्ते का हथौड़ा छीन लेना,
کہانیاں کہاں تک جاری ہوئی، کہاں تک جاری کہانی. ابھی بات ایسا بولنے والے، قصہ بولنے والے اب بول کے اب مقام بھی بڑھا دی. 90 پر 9 نامہ اللہ کے بول کے حدیث میں ہم نے سنے ہیں، اس سے بھی بڑھ گئے نامہ اللہ کے. سیم تو سیم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی فٹ کر رہے ہیں 90 پر 9 نامہ. کیسے ہیں دیکھو 90 پر 9 نامہ، ان کے بھی نامہ گناتے، ان کا بھی مقام اللہ کے برابر ہے، اللہ سے بڑھ کے بنا دیا نا. تو ایسے واقعات. اور اسی طرح ایک اور بات دیکھو کتنی بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے قریب جو بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے جو بھی ہیں، ان تمام بندوں کے گردن پہ عبد القادر جیلانی کا پیر. دیکھو کیسی باتیں، استغفر اللہ. اب یہ اتنی گھٹیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی مسلمان کا احترام، اس کی عزت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتا ہے، اس کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. اور کعبۃ اللہ کے بارے میں کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے تھے، اے کعبہ تیرا احترام تو ایک ہی ہے، تیرے ساتھ میرا ادب جو احترام ہے ایک ہی ہے، مگر میرے مسلمان بھائی کا آپس میں ایک نہیں کئی نہیں، 6 ایک حدیث میں تو 6، ایک حدیث میں 5، کئی نہیں. یہ 6 5 ایک حد نہیں ہے، کئی نہیں حقوق آپس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں کے. ان حقوق کے بارے میں عبداللہ بن عمر بول رہی ہے ایک نہیں کئی احترامات ہیں. ویسے مسلمانوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا کسی کا پاؤں ان کے گردن میں پڑنا بولے تو کیسی عجیب بات ہے. یہ ایک بات قرآن کے بارے میں. یعنی میرے بھائیو ہم لوگوں کو یہاں بس ایک غور کرنا ہے. غوث اعظم بول کے ان کا نام دیتے ہیں. غوث بولے تو اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کے مدد کرنے والا. اعظم بولے تو یہ اللہ ہی کے لیے فٹ ہوتا ہے. اسی لیے غوث جو نام رکھتے یا غوث جو نام رکھتے یہ اللہ کے لیے زیب دینے والے، ہمارے لیے فٹ نہیں ہوتے. عبدل رکھنا بندوں کے لیے فٹ ہوتا، یہ صحیح ہے. عبداللہ اللہ کے نام سے اپنا نام جوڑنا چاہ رہے ہیں، عبد یعنی ہم بندے ہیں اللہ کے. تو بہرحال ہمارے لیے غور کرنے کی بات کیا بولے تو ہم روزانہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حدیث میں آتا ہے اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ. کیا معنی ہے یہ سب بھی؟ بندہ عاجز ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی بندے ہیں اللہ کے، انسان کے گروہ، مگر ان کے مقام کو سننا پڑا نہیں کرنا ہمیں کسی کے بارے میں بھی. کسی بھی پیر فقیر کوئی بھی ہو ان کے بارے میں کبھی بھی ہمیں ان سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہو جانا کہ اللہ کے مقام کو چھوٹا بنا ڈالے. ایسا کبھی بھی نہیں ہونا. نبیوں کے مقام کو بھی چھوٹا بنا ڈالے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا. تو میرے بھائیوں ہمیں جس حالت میں بھی ہیں، جو بھی پوزیشن ہمارا ہے، مسلمان جس حالت میں بھی ہیں، اللہ کے شکریہ کو یاد رکھنا. اللہ جو دیا وہ غنیمتوں کو یاد رکھنا. چھوٹی بات بتاتا ہوں، یہ ہمارے بہت اچھا جذبہ میرے اور آپ کے لیے بھی. ایک بچہ، ایک باپ اور ایک بچہ جا رہے تھے تو روڈ پہ جو ہے ایک زبردست گاڑی، بہت بڑی گاڑی، کروڑوں 10 کروڑ گاڑی بول رہے، وہ قیمت اس کی اتنی بڑی گاڑی. وہ گاڑی کو دیکھ کے ایک باپ جو ہے بیٹا جو ہے باپ کو بولا کتنی اچھی کار ہے جی، ہم دیکھتے اسے، ہم بیٹھتے اسے سواری کرتے. بلکہ بیٹا باپ سے بول رہا. اتنے میں وہ گاڑی جا کے ایک جگہ پارک بھی رکی ہے، وہیں پہ باپ بیٹا بھی آ رہا. تو باپ جو ہے بیٹے کو بولا ذرا رک بیٹے، بول کے کار کے پاس جا کے گلاس اتارا. وہ کار میں جو بیٹھا تھا تو اس سے بات کر رہا باپ، میرا بیٹا یہ گاڑی کو بہت پسند کرا ہے، خالی چپکے دیکھ لیتا، اندر آ کے دیکھنے کو جاتا. تو انہیں بولتا تمہارے بیٹے کو بلاؤ، ذرا غصہ آیا. کار میں جو بیٹھے تھے غصہ ہے، تمہارے بیٹے کو بلاؤ. اب ان کو باپ کو ذرا عجیب لگا، کیا بات میں غصے بھی نہیں، کیا تو مارتی گرتی کیا وہ ڈر گئے تھے. اچھا نہیں بیٹا تمہارے کو انکل بلا رہے ہیں، کیا آتے بلائے. آنے کے بعد انہیں کار میں جو بیٹھا تھا انہیں پوچھتا کیا بیٹے تمہارے کار پسند؟ پہلے ڈور کھول دیتا، کھول کے بولتا یہ کار پسند نہیں کیا تمہارے کو؟ ہاں بولتا تھا بچہ. تو اب اس کے بعد بولتا انہیں جو باتیں دیکھو کتنی عجیب ہوئی. دیکھو تمہیں جو کار کو پسند کر رہے ہیں، مجھے یہ گاڑی قطعاً پسند نہیں، ذرا بھی پسند نہیں جو گاڑی. روتے ہوئے بول رہا ہوں کہ تمہارے کو جو اللہ پیران دیا نا، وہ پیر مجھے بھی ہوتے بتاتا آپ. پیر نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں یہ گاڑی میں بیٹھا ہوں. مجھے پیر اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو دیا وہ پیر مجھے دیتا اللہ. میں اسکوٹر میں گاڑی میں بیٹھ کے پوری دنیا گھومتا، میرے اپنے بچوں کو گھماتا. روتے ہوئے بول رہا. کیا بول کے؟
اب اس کے بعد بول رہا ہے کار لے لو تمہارے ٹانگا میرے کو دے. ہمیں کیا سمجھتے ہیں, ہماری فطرت کیا بولتی ہے, دیکھو ہمارے کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, چھوٹے سے لے کو بڑے تک. بڑا کیا بولنا چاہ رہا ہوں بولے تو ولی اللہ بولتے ہی ہمیں سجدہ کرنا نہیں, یہ نہیں کرنا کبھی. اللہ جس پوزیشن میں بھی ہمارے کو رکھا ہے الحمدللہ یہ ہمارے لیے ہونا ضروری ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھے ہمارا مائنڈ کیا ہو جا رہا ہے, نفس جو خواہش ہے وہ خواہش کے پیچھے چپک گیا, ایسا چپک گیا ہے کہ بڑے سے بڑے چیزوں میں ہم پھسل جا رہے ہیں. اولاد نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی, ہمارا بزنس نہیں چل رہا, بولتے تازہ بن ڈالو, منتا مانو, چادر تمہیں وہاں چادر نہیں چڑھے, نہیں ادھر سے تمہارے گھر میں برکت نہیں آتی, گئے چادر لے شرک کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم. تو یہ باتیں نہیں میرے بھائی, یہ واقعی سے میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے فکر کرنے کا لمحہ ہے, ہر موڑ ہر لمحہ عبرت کا ہمارے لیے نشانہ ہے, عبرت کے لیے سبق ہے ہمارے لیے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے لیے نہیں ہو رہا نا, بلکہ ان کے ذریعے ان کو ہو رہا ہے تو ہم کیسا کریں, کیا کریں, انہوں طاقت ڈال لی ہمیں بھی طاقت ڈال لی. نہیں, اللہ سے ہمیں جوڑنا, اپنے آپ کو جوڑنا. اللہ بنایا نا پوری کائنات, پوری مالک اللہ تعالیٰ ہے, موت اور حیات, خوشی غمی اور اچھائی خرابی برائی سب اللہ مالک ہے. تو میں اور آپ بھی یہاں ذرا ان کی سوچنا غور کرنا, کبھی بھی ہمارے لیے کچھ بگڑ رہا ہے تو شکار نہیں ہو جانا کسی کے, ان کے حوالے نہیں ہو جانا, اللہ کی طرف. چھوٹی چیزیں بھی ہمارے بیچ میں جو دراڑیں پیدا کریں گی اس میں بھی یہی بات ہے, اللہ کا شکریہ اپنے ادا کرنا. میرے بنے نہیں ہے تو کیا ہوا بھائی, آج کسی کی اچھائی دیکھنے ہمارے کو پسند نہیں ہو رہا, فطرت ہے وہ, ہمارا نفس ایسا ہے. توحید اگر داخل ہو گیا, ایمان اگر داخل ہو گیا تو ہمیں پسند کرتے, اللہ اس کو جیسا دیا میرے کو بھی دے, مان انہیں جیسا اللہ تیرے راہ میں خرچ کر رہا میرے کو بھی دے. خالی ارادہ کرے تو اللہ کی بڑی مہربانی. بہرحال اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں سمیٹتے ہوئے, جو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لوگ کئی کام کر کے یہ مہینے میں 12 ربیع الاخر ہے, ربیع الاخر مہینہ ہمارا چل رہا ہے, اس میں 12ویں 11ویں بناتے, 11ویں شریف مناتے. 11ویں شریف بولتے نہیں, وہ دن بھی شریف ہو جاتا, وہ گھنٹہ بھی شریف ہو جاتا, وہ لمحہ بھی شریف ہو جاتا. نام آدھے ایسا رکھتے وہ بیانہ میں, وہ پوسٹر میں بڑا زبردست لگا, یہ 2 بجے شریف, 30 منٹ شریف, سب شریف بن جاتے. اللہ اکبر, شریف بولے تو اچھا نہیں, بہت زیادہ کرم والا. اللہ تعالیٰ جس کام میں اچھائی رکھا وہ ہوتے. کیا کرتے لوگ, جانوراں پالتے صرف ان کے نام پہ, جبکہ اللہ حکم دیا فصل اللہ کے رب کے نام پہ ہم کو قربانی کرنا. اور جھنڈے کو سجدہ کرنا, جھاڑ کو سجدہ کرنا, مورتی کو سجدہ کرنا, جھنڈے کو سجدہ کرنا برابر ہے. انہوں کیسے مسلمان ہو سکتے؟ جو لوگ بولتے 11ویں نہیں منانے والے وہ ایک وغیرہ وغیرہ, کہیں شرک ہے وہ شرافت. ابھی کیا کرتے, غلو کرتے, حد سے بڑھ جاتے, جیسے ابھی میں بتا درود پڑھتے سب مل کے اجتماعی شکل میں سب درود پڑھتے. آپ کی پوجا ہوتی, مجوسی جو لوگ ہیں آپ کی پوجا کرنے والے ان کے برابر کرتے, مشرکانہ اور جہالت والے بڑے بڑے کام کرتے, اور مشابہت, غیروں کی مشابہت, اور فرائض کی فرض نماز کیا, دین کا جو ایک تنکا بھی ہم میں نہیں ہوتا, وہ دین کا ایک تنکا بھی نہیں رہتا ان کے پاس. ایسے ایسے کام کرتے, نبی کی شان میں, رسول کی شان میں, اللہ کی شان میں گستاخی کرتے, غیر اسلامی رسومات, عبادت کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں لوگ. درگاہوں کو ایسا سجا کے لائٹنگ کرتے, ایسا روشن کرتے, پینٹنگ کرتے. ہم لوگ کیا بولے تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے الحمدللہ خدا آرام ہے بول کے سوچ رہے لوگ, ذرا جا کے دیکھو بگاڑ میں اور ترقی کر رہے لوگ, ابھی زیادہ ترقی کر رہے. درگاہ گر رہی تھی, اب گری رہی, یہاں سجدہ نہیں کرتے کہ لوگ بولے تو اور مرمت کر کے بھی بڑی ہوئی بناتے ہیں. ایک سے عبادت خانے بن رہے ہیں, 90 عبادت خانے, عیسائیوں کے چرچ بن رہے ہیں, بنتے جا رہے ہیں. 4 گھڑا نہیں ملتے زبردست چلتے رہتے, کیسے آگے بڑھ رہے, بگاڑ کیسے آگے بڑھا وہ دیکھو. اور ہمیں کام کتنا کرنا ہے اس کے اوپر بھی سوچنا ہے میرے بھائیوں. اور یہ جو بھی چیزیں ہیں 11ویں شریف بول کے, یہاں ہمیں نیکیوں کا شکار نہیں ہو رہے, نیک بول کے سمجھ رہے, اچھے بول کے سمجھ رہے, نیکی نہیں ہے وہ پوری ٹوٹلی 100 to 200% جو ہے گناہ ہے, بدعات و خرافات میں پڑ رہا ہے, شرک میں مبتلا ہو رہا آدمی, یہ اس میں ذرہ برابر بھی اچھا ہی نہیں ہے. بہرحال ہمارے کو اب ہمارے کو جتنا سمجھ میں آیا ہے, میں امید کرتا ہوں یہ میں اور آپ جتنا سمجھے گی لوگوں کو بھی سمجھا ہے.
समझाने की कोशिश करें। दावत का काम मेरे भाइयों हमारे एक से नहीं होने वाला, इमाम से हो जाता, जिम्मेदारों से हो जाता, हम चार जने कर लेते, नहीं, हर एक जना करना है। आज जरूरी है, मालूम है करना है, हिकमत से करना है, नहीं मालूम है तो बोल जाना, दूसरे के हवाले करना, हर बात बोलने की नहीं रहती, जिसको मालूम हो उनकी तरफ लेके आ, ये बहुत जरूरी है। जैसे इस बात का बयान लेके आओ, पकड़ के आओ, लाओ उन साथियों को जिनको मालूम नहीं है दीन, उनको जोड़ने की कोशिश करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दावत है। बहरहाल मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि बयानात से, ऐसे दीनी मजालिसों से जोड़ने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह आइंदा बार जो है और हमारे बहुत सारे साथी जुड़ जाना चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, नेकियों का शौक हमारे दिलों में पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमें हमारी आने वाली रमजान में हमें जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को अपने माँ बाप की अपनी दुआएं करने की तौफीक दे। अपने बारे में जैसे हमें कसरत से नमाजें जो पढ़नी, अल्लाह नमाजों में शौक हमें पैदा फरमा, कसरत से इबादतें हमें अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। खबर में जाने से पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक दे। ईमान पर मरते दम तक भी जमे रख। ऐ अल्लाह हमें जब तक जिंदगी दे रखी उस वक्त तक तौहीद पे कायम और दायम रख। ऐ अल्लाह जब हमें आखिरी सांसों में पहुंचा तो हमारी ज़बान पर कलिमा तय्यबा जारी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बोलो।